الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی اور میرا نام ہے حافظ آفاق احمد۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 10 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ہم وہ کس طرح سے ہیں، اور سبق کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ان حروف کی ادائیگی جو ہے وہ دیکھیں گے کس طرح سے ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے گا۔ اگر آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں اور قرآن پاک صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ آج تک نہیں سیکھ پائے، یا وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پاک صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو جا کر وزٹ کریں اور لیکچر نمبر 1 سے ویڈیوز کو دیکھنا سٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ میں آپ لوگ قرآن پاک صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سبق کو جو ہے ہم نے رواں پڑھنا ہے اور اس کا جوڑ نہیں کرنا، کیونکہ یہ حرکات والی تختی میں سے ہی لیا گیا ہے اور اس میں مزید کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس میں، لیکن یہ ہیں وہی حرکات جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو آگے ہے حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، یعنی کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے سبق میں حرکات کی صحیح ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حروف کو ادا کیا تھا، یہاں بھی ہم نے حرکات کی ادائیگی کو اس کا خاص خیال رکھ کے پھر حروف کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پوائنٹ ہے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو یہ قریب الصوت جو ہے یہ یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، یہ کچھ حروف ہوتے ہیں قرآن پاک میں جن کو اگر صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو ان کی آواز آپس میں مل جاتی ہے، اور قرآن پاک جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی آواز میں وہ فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے آپس میں، اور جو قرآن پاک سننے والا ہوتا ہے اس کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا کہ پڑھنے والے نے کون سا حرف ادا کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے مین جو ہے وہ اسی چیز کو ہی ڈسکس کرنا ہے کہ جو حروف آپس میں ملتی جلتی آواز والے ہیں ان کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جائے اور ان کی آواز میں فرق لا کر پڑھنا ہے۔ ویسے تو میں نے پچھلی تختی میں بھی اسی طرح ہی پڑھایا تھا آپ کو، لیکن یہاں پر مزید بتا دینا آپ کے لیے بہتر ہے، اس سے آپ کو آسانی رہے گی۔ تو قریب الصوت جو ہے وہ ملتی جلتی آواز والے حروف وہ شروع میں ہی دے دیے گئے ہیں اس تختی میں، تو ہم نے صرف انہی کو ڈسکس کرنا ہے، آگے ہم مزید آگے جو حروف ہیں ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پچھلی تختی کی طرح ہی ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 3 حروف جو ہیں، یعنی پہلے نمبر پر یہ تا ہے، دوسرے نمبر پہ طا، اور بلکہ یہ دونوں ہی صرف، تو یہ دونوں آپس میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یعنی کہ تا کو پتلا کر کے ادا کیا جاتا ہے، طا کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تا کو موٹا کر دیں گے یا طا کو پتلا کر کے ادا کر دیں گے تو یا دونوں کی آواز ایک جیسی کر دیں گے تو یہ آواز میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جیسے تا زبر تا، اور اگر ہم اس طا کو بھی پتلا کر کے ادا کریں، یعنی اس کو طا کہنے کے بجائے تا زبر تا کہہ دیں تو ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی آواز میں فرق رہے، تو فرق کس طرح سے رہے گا کہ ہم اگر تا کو پتلا کر کے ادا کریں گے اور طا کو موٹا کر کے، اسی طرح رواں میں بھی اسی طرح ہی ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلے پوائنٹ میں اس سبق کو رواں پڑھنا ہے، تو رواں پڑھ کے ہم پریکٹس کریں گے۔ دیکھیں میں اس کو ادا کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرتے جائیں۔ تا، تی، تو، طا، تی، تو۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے طا کو موٹا کیا ہے اور تا کو باریک پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے زا،
ذال اور ضا، یہ تینوں حروف جو ہیں آپس میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یعنی کہ زا زبر بھی زا ہے، اگر ہم زال کو نرم کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے تو یہ بھی زا بنتا ہے، اور یہ زوا کو بھی اگر موٹا نہیں کریں گے تو اس کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو زا کو جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا حروف صفیریہ میں سے، اس کو سیٹی کی آواز کی طرح پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے زا کو، اس کے بعد زال جو ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس میں زبان کی نوک آپ نے اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد ہے ضا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی آواز کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ تو آپ دیکھیں اس کو سختی کے ساتھ، اس کو نرمی کے ساتھ، اور اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ زا، زی، زو، را، ری، رو، ضا، زی، زو۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے اس کو سختی کے ساتھ، زا کو سختی کے ساتھ ادا کیا ہے، زال کو نرمی کے ساتھ، اور ضا کو موٹا کر کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تین حروف ہیں، ثا، سین اور صاد، یہ بھی حروف قریب الصوت ہیں، ان کی آپس میں آواز ملتی جلتی ہے، تو ان میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ ثا کو اسی طرح نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے جیسے زال کو ادا کرتے ہیں، سین کو حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کی آواز اور سختی کے ساتھ جیسے ہم نے زا کو ادا کیا اسی طرح ادا کرنا ہے، اور صاد کو جو ہے وہ موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اس کا رواں پڑھیں گے، سا، سی، سو، سا، سی، سو، سوا، سوی، سو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دال اور ضاد، تو یہ آپس میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یعنی کہ اگر ضاد کو اس کے صحیح مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو کچھ لوگ اس کو دال کی طرح پڑھتے ہیں جیسے دا، دی، دو، تو اس کو موٹا کر کے اور زبان کی کروٹ کو اپنی داڑوں کے ساتھ پھیرتے ہوئے ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ضاد کا مخرج ہے یہ، تو اس کے مخرج کا دھیان رکھ کے آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے ضاد کو، اور اس کو دال کے ساتھ، یعنی دال کو ہم پتلا کر کے ادا کرتے ہیں اور اس کو ضاد کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، تو ان کی آواز آپس میں ملے گی نہیں، ورنہ یہ آواز مکس ہو جائے گی اس کی۔ تو آپ ڈفرینشیٹ کو دیکھیں گے، اس کے ڈفرینسیشن کس طرح سے کریں گے، آپ توجہ سے سنیں اور میرے ساتھ اس کو ادا کریں۔ دا، دی، دو، ضا، ضی، ضو، یعنی اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے ضاد کو۔ اس کے بعد ہے کاف اور قاف، تو یہ میں نے آپ کو مخرج میں بھی بتایا تھا کہ ان کا مخرج آپس میں ملتا جلتا ہے، صرف یہ فرق ہے کہ کاف کو آپ نے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگا کر یہ کاف کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب قاف کو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ ہوگی اور تالو کا نرم حصہ ہوگا، سخت والا حصہ نہیں ہوگا، یعنی پیچھے سے گلے کے اندر سے ادا کرنا ہے تھوڑا سا اس قاف کو، اور کاف کو گلے کے باہر سے، یعنی تھوڑا سا گلے کے آگے سے، اور اس قاف کو گلے کے پیچھے سے ادا کرنا ہے، اور اس کی آواز پتلی آئے گی اور اس کی موٹی آئے گی، تو اس طرح سے فرق ہم نے کر کے اس کا پڑھنا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اس کو ادا کریں گے، کا، کی، کو، قا، قی، قو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہا اور حا، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دونوں حروف حلقی ہیں، یہ مڈل تھروٹ سے ادا کیا جاتا ہے ہا جو ہے یہ، اور یہ جو دو آنکھوں والا ہا ہے یہ لوور تھروٹ سے یعنی گلے کے اندر سے ادا کیا جاتا ہے۔
تو اس کی آواز بھاری ہوتی ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ گلے کے اندر سے، یعنی کہ اس کو ہا کو جو ہے وہ گلے کے مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، اور اس کی آواز بھاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ میرے ساتھ اس کو ادا کریں گے: ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو۔ اس کے بعد حمزہ اور عین ہے، تو ان کا بھی سیم ڈیفرنس ہے کہ جیسے ہم نے ہا کو ادا کیا، اسی طرح سے اس کا بھی مخرج وہی ہے، ہم نے لوور تھروٹ سے اس کو ادا کرنا ہے، اور ہا کو جس طرح سے ہم نے ادا کیا مڈل تھروٹ سے، اسی طرح عین کو بھی مڈل تھروٹ سے ہی ادا کرنا ہے، یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے۔ ہا کو نیچے والے حصے سے، حمزہ کو بھی نیچے والے حصے سے، اور ہا اور عین دونوں کو درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ آ، ای، او۔ اچھا، اس کے حمزہ کے جو رواں ہے نا، رواں پڑھنے میں، اچھا اس کو گلے سے نہیں ادا کریں گے، وہ حمزہ پڑھتے ہوئے گلے سے ادا کرنا ہے، لیکن جب اس کی آواز آئے گی تو یہ آ بن جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف پر زبر زیر پیش جزم آ جائے وہ بھی حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کی آواز بھی آ، ای، او ہوتی ہے، تو اس لیے ہی اس کی آواز سے ملتا جلتا ہی ہے کہ یہ حمزہ بھی اس کی آواز کی طرح ہی ہوتا ہے، اسی لیے الف کو بھی حمزہ بنا دیا جاتا ہے جب اس پہ زبر زیر پیش یا جزم آ جائے۔ تو اس کی آواز اسی الف کی طرح ہی آ، ای اور او کر کے ادا کرنی ہے، اور عین کی آواز جو ہے وہ گلے سے نکالنی ہے تاکہ ان میں ڈفرینس بنا رہے۔ اور یہ جو لوور تھروٹ سے ادا کرنا ہے وہ مفردات میں ہے، جب اس کا رواں پڑھیں گے تب اس کو گلے کے اندر سے نہیں ادا کریں گے، بلکہ اسی طرح ہی اس کی آواز ہوگی جیسے ہم الف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو بھی حمزہ کہہ کر ہم آ، ای اور او پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کی صورت میں، تو حمزہ میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے: آ، ای، او، آ، ای، او۔ تو یہ تھے حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ تو ان کی تعداد کتنی ہے آپ دیکھ لیں: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 اور 16۔ تو یہ 16 حروف ہیں حروف قریب الصوت، جس میں تا، طا یہ آپس میں ملتے ہیں، زا، رال اور ضا یہ تینوں آپس میں ان کی آواز ملتی جلتی ہے، ثا، سین اور صاد ان کی آپس میں ملتی جلتی ہے، دال اور ضاد کی آپس میں، کاف اور قاف کی آپس میں ملتی ہے، ہا اور حا کی، حمزہ اور عین کی، ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو آپ نے ان میں ڈفرینسیشن جو ہے وہ کر کے ان کو ادا کرنا ہے اور ان کو سیکھنا ہے، اس تختی کی آپ رواں میں پریکٹس کریں اور ان میں واضح فرق اپنا جو ہے وہ آپ نے کر کے ادا کرنا ہے ان کو، اور اسی چیز کو سیکھنا ہے اس تختی میں۔ آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور سبق سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔